دنیا کا دستور ہے کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس ماحول میں جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، جب تک انسان اپنے آپ کو اپنے استاد اپنے بڑے کے حوالے نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی جو اندر کی صلاحیت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر نہیں آ سکتی۔ اسی انسان کے اندر صلاحیت آتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی نسبت سے بڑوں کے حوالے کرے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تک اچھے ماحول کو قبول نہیں کرو گے، اچھے لوگوں کی محفل کو، ان کی صحبت کو، ان کے تعلق کو آپ قبول نہیں کرو گے، تب تک یہ قرآن مجید اور دین دنیا کی بھلائی آپ کے اندر 100% نہیں آ سکتی۔ یہ وہی قرآن ہے جو انسان کو اپنے اکابرین کے ذریعے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، یہی نسبت انسان کو اپنے رب رحمان سے جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے انسان کا مقصود رب ہے، مخلوق نہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو صحبت صالح، اچھے لوگوں کا ماحول قبول کرنا، صحبت خصوصاً شیخ کی قبول کرنا، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ شیخ کا فیض تو دور سے بھی جاتا ہے، جس طرح سورج کی روشنائی زمین پر آ سکتی ہے، حالانکہ کروڑہ میلوں کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح عمومی فیض تو جہاں بھی آ سکتا ہے، ہر جگہ پر، لیکن جو آدمی کہے میرے اندر اللہ کی خاص نعمت والا فیض پیدا ہو، میری زندگی میں ایمانی اصلاحی انقلاب پیدا ہو، محبت اتفاق کی نعمت پیدا ہو، یہ نعمت تب ہوتی ہے جب انسان اپنے شیخ کو اپنے بڑوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے شیخ کی صحبت میں آتا ہے تو ان کو کافی لحاظ سے روحانی ترقی اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً باہر دور دراز اپنے شیخ کی اتباع سنت اور قرآن کے ذریعے سے کر رہا ہے، اس کو وہاں بھی فائدہ ہوگا، لیکن اسی اتباع کے ساتھ صحبت میں آتا ہے تو اس کو کافی اعتبار سے انسان کو مختلف نعمتوں کا ایک ذخیرہ ملتا ہے۔ مثلاً صحبت شیخ میں آئے گا تو کبھی کبھی نماز ساتھ پڑھے گا، مراقبہ کرے گا، محفل میں بیٹھے گا، وہ شیخ کو اپنے کو دیکھے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، عبادت ریاضت کیسی ہے، اس کا گفتار کردار کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا کیسا ہے، ملنا کیسا ہے، وہ سنت کے طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ساری زندگی کا طریقہ دیکھ کر سمجھتا ہے۔ یہ دیکھ کر سمجھنے والی نعمت صحبت سے ملتی ہے، دور رہ کر نہیں ملتی۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر شیخ کی نظر پڑ جاتی ہے، اس نظر میں ایک مسیحی تاثیر ہوتی ہے، انسان کو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس روحانی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اور ہمارے اکابر بڑا بڑا سفر کیا اور بڑی بڑی قربانی دی۔ جب شیخ کی صحبت میں انسان آتا ہے تو جو شیخ کی قلب کا نور ہوتا ہے، سالک کے نور پر بغیر اختیار کے اللہ کے فضل کے اعتبار سے، روحانی نعمت کے اعتبار سے، رابطہ شیخ کے رابطے کے ذریعے سے انسان کی سالک کی دل پر وہی نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں جو شیخ کی دل میں موجود ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں حیا پیدا ہوتا ہے، زبان میں صداقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کانوں میں سماعت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے ہر عضو میں، علمی اور عملی عضو میں ایک خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر تب ہوتا ہے جب انسان شیخ کے قریب رہتا ہے۔ کبھی کبھی شیخ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، کبھی کبھی شیخ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تربیت کے لیے۔ حضرت جی ہمارے فرماتے تھے جب ہمیں ڈانٹ ڈپٹ ہمارے مرشد عالم کی طرف سے ہوتی تھی تو ہم شکرانہ میں نوافل پڑھتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ شیخ کو ہمارا فکر ہے۔ لیکن آج کل صحیح صحبت، صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے
اگر شیخ کوئی تربیتاً کوئی جملہ کہہ دیتا ہے تو سالک کا موڈ آف ہو جاتا ہے، وہ اس میں مشکوک بن جاتا ہے، وسواس کا شکار بن جاتا ہے، وہ اپنی جگہ سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی شیخ کے ساتھ کھانا نصیب ہوتا ہے، پینا نصیب ہوتا ہے، کبھی کبھی شیخ کی تاثیر اور معیت کی وجہ سے اس کھانے کی تاثیر والی برکت سالک کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب سالک اپنے شیخ کو وقت دے صحبت کے لیے۔ حضرت تھانوی اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حکیم الامت، جو سالک اپنے شیخ کو وقت نہیں دیتا وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ رسم رواج کے اعتبار سے اپنے ذہن کو پورا کرے گا، میرا فلاں سے تعلق ہے، لیکن فلاں کے قلب میں جو نور ہے وہ اس کے دل میں نور کم آئے گا۔ صحبت میں انسان کو شیخ کی تربیت، واعظ، نصیحت کا موقع ملتا ہے جو انسان کو دور رہ کر نہیں مل سکتا۔ انسان اپنے شیخ کی صحبت کی معیت نصیب ہوتی ہے جو دور ہو کر نہیں نصیب ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے شیخ کی صحبت میں ایسی قبولیت کی لمحہ اور گھڑی ہوتی ہے کہ انسان کی وہ ایک لمحہ 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحبت شیخ سے انسان کو ایمان اور اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص سب سے زیادہ مضبوط اور جلدی صحبت شیخ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پورا قانون ہے منطقی انداز سے، عبادات کا قبول ہونا موقوف ہے اخلاص پر، عبادات موقوف ہیں اخلاص پر، اور اخلاص موقوف ہے شیخ کی صحبت پر۔ تو صغرا کبرا نکالیں گے تو نتیجہ نکلے گا عبادات کی قبولیت کا مدار صحبت شیخ پر ہے۔ اس لیے اعمال اور عبادات کا قبول ہونا اخلاص پر ہوتا ہے، وہ اخلاص اعمال سے کم ملتا ہے، صحبت شیخ سے زیادہ معیار میں ملتا ہے۔ اس لیے انسان کو اعمال بھی کرنے چاہیے، جب موقع ملے تو انسان صحبت میں چلا جائے، جتنا وقت رہے گا اتنا ہی درجہ اللہ کے نزدیک ہو پائے گا۔ ایک مرتبہ آخری بات، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مرید رہے تھے، سالک رہا تھا 32 سال۔ 32 سال کے بعد حضرت نے ان کو اجازت خلافت دی اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے۔ حضرت نے ان کو فرمایا کہ 32 سال میں آپ نے کیا حاصل کیا، مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں 32 سال میں آپ سے 8 چیزیں سیکھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی کا اتنا حصہ صرف آپ نے 8 چیزیں سیکھی ہیں؟ چلو مجھے وہ بتاؤ تو صحیح کون سی چیزیں سیکھی ہیں۔ شقیق بلخی کے خلیفے وہ فرماتے ہیں، پہلی چیز میں نے یہ سیکھی، دنیا کی ہر چیز قبر تک جدا ہو جاتی ہے، آگے انسان کا اللہ کا تعلق اور اللہ کی نسبت کے اعمال چلتے ہیں۔ اس لیے حضرت شقیق بلخی اپنے شیخ سالک اپنے شیخ شقیق بلخی کو فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اس لیے حضرت میں نے سمجھا کہ ساری دنیا میں جدائی اور بے وفائی ہے، اگر وفاداری ہے تو اللہ کی نسبت سے نیک اعمال میں ہے، اس لیے میں نے آپ کی صحبت میں نیک اعمال کا جذبہ پایا ہے۔ حضرت بڑے خوش ہوئے۔ دوسری چیز فرمایا، دوسری چیز یہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں نے دیکھا دنیا سے انسان ڈرتے ہیں، مالداری سے ڈرتے ہیں، افسران سے ڈرتے ہیں، کوئی کسی سے ڈر کر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے کلام میں حضرت جب میں نے دیکھا تو اللہ پاک نے فرمایا، جو بندہ میں رب رحمان سے خوف کرے گا، ادب کرے گا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکے گا، میں جنت کا آباد گھر مہمان خانہ ان کے لیے تیار کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اللہ کے مہمان خانے میں پہنچ کر اللہ اور اللہ کے انبیاء، محبوب خدا اور محبوب خدا کے متبعین تمام اولیاء کی میں زیارت کروں، اس لیے میں اللہ کے خوف کو اپنایا ہے تاکہ میں اللہ کی رضا والی جگہ پر آ جاؤں۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے۔ تیسری چیز فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، ما عندکم ینفذ وما عندکم باق۔
اے انسانوں جو تمہارے پاس ہے وہ فانی چیز ہے، جو اللہ کے پاس مال دولت رزق خیر خیرات صدقات جاتا ہے وہ باقی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت میں نے دنیا کی چیزوں کا فکر نہیں کیا، میں اس آیت کے بعد جو سمجھ میں آئی، اس آیت کے بعد ہر وہ کام کیا جو مجھے اچھا کام نظر میں آتا تھا، میں آخرت کے لیے کرتا تھا، تاکہ مجھے آخرت میں یہ ذخیرہ نیک اعمال کا ملے اور اللہ کی رضا میں آخرت میں پاؤں۔ حضرت بڑے خوش ہوئے اور آخر میں فرمایا، چوتھی بات فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگ سمجھتے ہیں عزت مال دولت میں، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ عزت تو پرہیزگاری میں ہے، گناہ بچنے، ظلم زیادتی سے بچنے میں ہے، نفرت سے بچنے میں ہے۔ تو میں نے عہد کیا آج کے بعد میں کوئی ظلم زیادتی نفرت دل آزاری کا گناہ نہیں کروں گا، تاکہ میں اللہ کے نزدیک تقوی کے ذریعے سے بڑا عزت کا مقام حاصل کروں۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے۔ پانچویں بات یہ، ما خلا جسد عن حسد، فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں فطری طور پر، لیکن میں نے سوچا قرآن مجید کی آیت مجھے سامنے میں آئی، اللہ پاک فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی جو بجٹ تقسیم ہے میں اللہ تقسیم کرتا ہوں، مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ جب میں نے سوچا تو اللہ جس کو عزت دے، جس کو رزق دے، جس کو کاریں دے، بہاریں دے، دین کی محبت عطا کرے، اس میں میرا کیا قصور ہے اور اگلے کا کیا قصور ہے، اگلے کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ اس آیت کے بعد پوری دنیا کے تمام افراد سے میں نے اپنے دل میں حسد کو ختم کر دیا ہے۔ اب حضرت ہمارے اندر اپنوں کا تو حسد نہیں ہے، لیکن بیگانوں کا بھی حسد نہیں۔ چھٹی بات، حضرت کو عرض کیا کہ ایک دوسرے سے انسان فطرتاً دشمنی کرتے ہیں، حالانکہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، اے انسانو تمہارا دشمن شیطان ہے، دشمن شیطان کوئی دشمن سمجھو، باقی کسی کو دشمن نہ سمجھو۔ میں اس دن کے بعد پوری انسانیت کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، دشمن میں شیطان کو سمجھتا ہوں، اپنے گناہوں کو سمجھتا ہوں۔ ساتویں چیز، دنیا میں نے دیکھا کہ لوگ حلال بھی کھاتے ہیں حرام بھی کھاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کھانے کے لیے ذلیل بھی کرتے ہیں، حق بھی دباتے ہیں، حلال بھی کھاتے ہیں حرام بھی کھاتے ہیں، دل آزاری بھی کرتے ہیں۔ جب میں نے اللہ پاک کی یہ آیت دیکھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مخلوق کو رزق اللہ دیتا ہے، اس دن کے بعد میں دنیا کے محنت جو صرف دنیا تک محدود رہے ایسی محنت کو میں نے چھوڑ دیا۔ ہر چیز میں اس انداز سے میں محنت کرتا تھا کہ تاکہ دنیا داری کے ذریعے سے مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ مجھے اس آیت کے بعد کسی رزق کا کوئی فکر نہیں ہے، میرا سارا آسرا اور توکل میرے اللہ پر ہے۔ آٹھویں چیز اور آخری چیز، اس نے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کو عرض کیا، حضرت دنیا کو زمین پر بھروسہ ہوتا ہے، ادھر سے رزق ملے گا، کاروبار سے رزق ملے گا، ادھر سے رزق ملے گا، حالانکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، صحیح ہے، لیکن جب نے میں آیت یہ پڑھی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں نے اس آیت سمجھنے کے بعد پورے دنیا کی معیشت، بزنس، کاروبار، تجارت، لین دین اختیار تو ضرور کرتا ہوں، لیکن بھروسہ میں اپنے پروردگار پر کرتا ہوں۔ تو حضرت نے ایسے سچے سالک اپنے مرید کی 8 چیزیں سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کے پیشانی کو چوما اور بوسا اور دعا دی، فرمایا کہ واقعی اے فقیر تو نے میری صحبت میں بیٹھ کر پورے دین کا مغز حاصل کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دل میں ایسی اچھی صفات، اچھے جذبات تب پیدا ہوتے ہیں جب اچھی محنت ہو، اچھا ماحول ہو۔ دنیا میں اولیاء اللہ، ذاکرین، شاکرین، رجال اللہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو ہمیں دین کا درد سکھاتے ہیں، اپنی آبادی سکھاتے ہیں، اپنی عزت سکھاتے ہیں، اللہ کا وصل سکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں
اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کی قلبی کیفیت مضبوط ہے یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ اگلے مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا۔ تمام جہانوں سے، تمام زمانوں سے ان کی دل بے داغ ہو، کوئی دنیا کا داغ نہ ہوگا، اگر داغ ہوگا تو محبت الہی کا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا کے کتنے غم سینے میں جمع کرو گے، اے میرے دوست ایک اللہ کی محبت کا غم پیدا کر دل میں، یہ اللہ کی محبت کا غم یہ تمام جہانوں کا مشکل کشا غم ہے۔ جس کو رب کا غم مل گیا اس کو دنیا کی سب برکتیں مل گئی۔ اور یہ دل کی کیفیت کیسے مضبوط ہوگی؟ جب تک دل میں صلاحیت پیدا نہ ہوگی۔ جب صلاحیت پیدا ہوگی ذکر کی، جس کو کہتے ہیں وقوف قلبی کے ذریعے سے، رابطے کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے، یہ دل کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں جو ظاہری اعمال ہیں ان کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے، اور جو براہ راست قلب کا دخل ہے، عمل ہے، وہ اسی طرح ان کا فرق ہے۔ جس طرح انجیکشن لگے رگ میں، لورے میں، گوشت میں، اس کا بھی اندر اثر ہوتا ہے، لیکن جو رگ میں لگتی ہے وہ براہ راست اثر کرتی ہے۔ مراقبہ قلب کے اعمال یہ براہ راست قلب کی اصلاح کا ذریعہ ہیں، اور ظاہری اعمال ان کے ذریعے کا ذریعہ ہیں، واسطے سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اعمال بھی کریں، اور اولیاء اللہ اپنے مشائخ کی غنیمت سمجھ کر ان سے دنیا داری نہ سیکھیں، تعویذ نہ سیکھیں، دنیا کی حاجات نہ دیکھیں، دنیا کے کام از خود ہو جائیں گے۔ جب ہمارا راستہ، ہمارا واسطہ اللہ سے مناسب بہتر ہوگا، سارے کام بہتر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو اور ہم کو اور آپ کو یہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے۔ زندگی بہترین وہی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ حضرت ہمارے بیر شریف والے استاد فرماتے تھے عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، جس زندگی پر اللہ ناراض ہو، جس زندگی پر استاد طالب سے خوش نہ ہو، اولاد سے والدین خوش نہ ہو، سالک سے مرشد خوش نہ ہو، امتی سے نبی خوش نہ ہو، بندے سے خدا خوش نہ ہو، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی تو وہی ہوتی ہے جو بڑوں کی رضا ہو، خوش نصیبی ہو۔ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ یہ ایک محفل میں ایسے لوگوں کی صحبت کا شرف عطا کیا ہے اپنے فضل سے۔ صاحب قرآن بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب ذکر معرفت کے لوگ بھی ہیں۔ اللہ ان کی محبت اور آپ کا ہمارا جو تعلق ہے وہی اللہ کی نسبت والا تعلق ہے، نہ کہ دنیا کا تعلق۔ دنیا کے تعلقوں سے یہ اعلیٰ بالا تعلق ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا، ایسے محفلوں کا، ایسے مجالس کا، ایسی لین کے ہمیں فائدہ حاصل کروا کر، ہمارے اندر اللہ طلب والی نعمت پیدا کروا کر، اللہ ہمیں طلب کی نعمت دے کر ہم اپنی زندگی کو دنیا میں ہی بہتر بنائیں، تاکہ ہمارے سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، تاکہ ہم اپنے والدین کے لیے سرخروئی کا سبب بنیں، استادوں کے لیے سرخروئی کا سبب بنیں، اور بڑوں کے لیے بھی عزت کا ذریعہ بنیں۔ کافی ایسے آخرت میں احباب ہوں گے اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کے فضل سے چھوٹے بن کر بڑوں کا اعزاز بنیں گے۔ اگر اللہ کی نظر ہمارے طرف یہ فضل کی نظر پڑ جائے گی تو ہمارا کام بن جائے گا، تب فضل کی نظر پڑے گی جب ہمارے اندر ایک طلب ہوگی، ایک جستجو ہوگی، ایک طلب ہوگی، تڑپ ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے ہم شکر گزار ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑے دور سے اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کو یہاں بھیجا اور ہمیں صحبت کا شرف دیا، کچھ وقت، کچھ لمحات ساتھ گزارنے کا ایک سبب اللہ نے بنایا، اور ہمیں دعا حاصل کرنے کی دعاؤں کا ایک سبب بنایا۔